آج کی اس ویڈیو میں بیماریوں کا علاج اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج صرف تجربہ ہے۔ بعض اطباء نے تجربے کو یقین کے قریب تر بتایا ہے، لیکن تجربہ ہرگز وحی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے جو شخص طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے جسم کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے دل میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اعتقاد جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی، تاکہ صرف دعا پر ہی بھروسہ نہ ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دعا کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر رہے تھے کہ اگر ہم بیماریوں میں دوا کر لیا کریں تو کچھ گناہ تو نہیں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کر لیا کرو اے اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ساتھ ہی ان کی دوا بھی پیدا کی ہے، لیکن مرض موت اس سے مستثنا ہے۔ ذیل میں چند امراض اور ان کا علاج اور ادویہ کا مختصر ذکر کیا جائے گا۔ یہ علاج اور ادویہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ تکبیر کے فوائد، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنی چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے جب بولنے کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ ولادت کے 7ویں دن بچے کا اچھا سا نام رکھو۔ بچے کے بال اتروا کر اس کے برابر چاندی تول کر صدقہ کر دینا چاہیے، یا 1-2 بکرے ذبح کر کے صدقہ کر دیں۔ اس عمل کا اثر بچے کی صحت پر پڑے گا۔ دودھ کا اثر، اپنے بچے کو احمق اور فحاشہ عورتوں سے دودھ نہ پلواؤ، کیونکہ دودھ کا اثر بچے کے جسم اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نمک کے فوائد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے 70 امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے، اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جزام، کوڑ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد وغیرہ۔ بد ہضمی کا علاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، کیونکہ تکیہ لگا کر اور کھڑے ہو کر اور سواری میں بیٹھ کر کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کے خلاف عمل سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور تکبر بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے، اے خدا سرکے میں برکت عطا فرما۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے اس جگہ فرشتے آتے ہیں۔ قلب کی قوت، مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے قریب ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ترن ٹکڑا شہد میں لگا کر اسے کھلا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ام المومنین یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر غصہ کیا تھا۔ اس واقعے کے متعلق شارحین نے لکھا ہے کہ ترن شہد کے ساتھ نہار منہ کھانا دل اور دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ ہاضمہ کا علاج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو چھری یا چاقو سے کاٹ کر نہ کھایا کرو، بلکہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہیے، اس لیے کہ بد ہضمی سے بچاؤ کرتا ہے اور دانتوں سے کھانے میں ہاضمہ جلد ہو جاتا ہے۔ دانت کی تکلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب العاص کی اور خوشبودار لکڑی سے خلال نہ کیا کرو، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جزام لحق ہو جائے۔ خلال کے لیے سب سے بہتر وہ لکڑیاں ہیں جو تلخ ہوتی ہیں، کم خوراکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اور کوئی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو اس کے 3 حصے اس طرح کرے: ایک حصہ کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے، ایک حصہ سانس کی آمد رفت کے لیے خالی چھوڑ دے۔ بسار خوری، زیادہ کھانے سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلا بد ہضمی اور ہیضے وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈکار سے سخت نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ اتنا زیادہ کیوں کھا جاتے ہو؟ بدن کی کمزوری، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بدن کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ نیز فرمایا، گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ انجیر کے فوائد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھانے سے آدمی مرض کلوے سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کھایا کرو۔ انجیر بواسیر کے لیے مفید ہے۔ منہ کی بدبو
جاتی رہتی ہے، سر کے بال دراز کرتی ہے، طبیعت میں نرمی پیدا کرتی ہے، لطیف اور ذو ہضم ہے۔ زیتون کے فوائد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی مالش کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص روغن زیتون کی مالش کرتا ہے اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ کھجور کے فوائد، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کھجور کھایا کرو۔ کھجوروں میں سب سے بہتر برنی کھجور ہے کیونکہ یہ پیٹ سے بیماری کو نکالتی ہے اور کھجور میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ کدو کے فوائد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کدو زیادہ کھایا کرو کیونکہ یہ دماغ کی قوت بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ مرغوب کھانا سرید تھا۔ شوربے میں روٹی بھگو کر کھانے کو سرید کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہوتا ہے۔ انار کے فوائد، ایک حدیث نبوی ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ انار خون صاف کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، طبیعت نرم کرتا ہے، جگر میں قوت پیدا کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، دماغ کی طرف بخارات کو چڑھنے سے روکتا ہے۔ انگور کے فوائد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حکمت یہ ہے کہ انگور خون صاف کرتا ہے، بدن کو فرپا کرتا ہے، گردے پر چربی چڑھاتا ہے۔ چقندر کے فوائد، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متصر کے ہاں گئے، حضرت علی ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے تناول فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ متصر چقندر کھانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں میں کھجور کھانا مضر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منع فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چقندر پیش کی گئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مفید ہے اور تمہاری ناطاقتی کو یہ دور کر دے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چقندر معدے کی جلا کرتا ہے، کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے۔ دودھ کے فوائد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ حکمت یہ ہے کہ دودھ بدن میں خشکی دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے اور خراب فضلیات نکالتا ہے اور دماغ کو قوی کرتا ہے، طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ شہد کے فوائد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد اس لیے پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد بتائے جاتے ہیں، مثلا نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، مثانہ کے لیے مفید ہے اور گردے کی پتھری دور کرتا ہے، فالج اور لقوہ کے لیے مفید ہے۔ ہاضمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے درد کی وجہ سے مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو، نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو، اس سے تمہارے دل زنگ آلودہ ہو جائیں گے۔ تل کے خواص، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تل اور کھجور ملا کر تناول فرماتے تھے۔ پانی سے بخار کا علاج، ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہو تو اس پر 3 روز تک صبح کے وقت پانی ڈالا جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار آتا تو پانی کی مشک منگوا کر اپنے جسم مبارک پر چھڑکوا لیا کرتے تھے۔ دست بند کرنے کا علاج، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں گڑبڑ کی وجہ سے دست آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو شہد پلاؤ۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس علاج سے دست زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور شہد پلاؤ۔ غرض اسی طرح وہ شخص 2-3 بار آیا۔
آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس شخص نے جا کر پھر شہد پلایا تو اس کا بھائی تندرست ہو گیا۔ اخروٹ اور پنیر کے خواص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ پنیر دوسرے درجے میں سرد تر ہے، اخروٹ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مصلحت ہو جاتی ہیں۔ سونڈ کے خواص، روم کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونڈ کا مربع تحفے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا کھایا۔ حکمت یہ ہے کہ سونڈ بھوک لگاتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، قے کو روکتا ہے، ریا کو تحلیل کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ خون کی بندش، جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور جو خود آپ کے سر پہ تھا، اس کی کڑیاں آپ کے رخسار میں پوست ہو گئی تھیں، جن کو ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر نکالا تھا، جس سے ان کے بھی کئی دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھوتی جاتی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک بوری کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخم میں بھر دی، جس سے اس وقت خون بند ہو گیا۔ ارکن نساء کا درد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارکن نساء کا علاج عربی بکری سے کرنا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ عربی بکری کو پکایا جائے اور اس کے کئی حصے کیے جائیں، پھر ایک حصہ ہر روز نہار منہ پیا جائے۔ سنا کے فوائد، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر موت کی کوئی دوا ہوتی تو وہ سنا ہوتی۔ سنا سب سے عمدہ مکہ معظمہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دست آور ہے، بلغمی امراض کے لیے بہت مفید ہے اور جلے ہوئے اخلاط کے لیے مفید ہے۔ دماغ اور جلد کی صفائی کرتی ہے۔ جنون، مرگی، آدھے سر کا درد، پورے سر کے درد کو دور کرتی ہے اور قلب کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ کلونجی کے فوائد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے۔ اس کے کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جوش دے کر سر پر لگانے سے زکام کو فائدہ دیتی ہے، پھوڑے پھنسی کو فائدہ کرتی ہے۔ سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتی ہے۔ گھر میں دونی دینے سے مچھر کھٹمل غائب ہو جاتے ہیں۔ لہسن کے فوائد، لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ طبی حکمت یہ ہے کہ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھولتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، معدے کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے اور خون کو رقیق کرتا ہے، ریا نکالتا ہے، آواز صاف کرتا ہے، نسان کو ختم کرتا ہے۔ تاہم ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو۔ مہندی کے خواص، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں جب درد ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر مہندی کا لیپ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک اللہ کے حکم سے فائدہ کرے گی۔ آبلے پر لگایا جائے تو آبلہ پھوٹ جاتا ہے اور اگر منہ میں زخم ہو جائے تو اس کی کلیاں کرنا بہت مفید ہے۔ دل کا درد، ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک اور فرحت میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے تو تم کو چاہیے کہ حارث بن کلہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے، اور حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں لے، ان کو گٹلی سمیت کوٹ لے اور پھر تجھے کھلائے۔ علماء طب نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں، اور 7 کا وعدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے خدا اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر تمام حکماں عاجز ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ جزاک اللہ۔